ماہ شعبان المعظم کی فضیلتیں کیا ہیں، برکتیں کیا ہیں، اس پر رہنمائی فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو اور آپ کو ماہ شعبان المعظم کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کے تعلق سے تو اللہ کا نظام بڑا مربوط ہے، ہر ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ کنیکٹڈ نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ماہ رمضان المبارک نیکیوں کا اور ایمان کی بہار کا موسم خوبصورت ماہ رمضان المبارک کی فارم میں عطا فرمایا ہے، اس سے پہلے یہ شعبان المعظم اور رجب، تاکہ ہم یہ ابھی سے نیکیوں کو پریکٹس کرنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جو توبہ کرتے ہیں، جو سر بسجود ہوتے ہیں، ان کا اس میں نیکیوں کی دوام کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا جو عروج ہے وہ ہمیں شب قدر میں ماہ رمضان المبارک میں نظر آتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے خوبصورت معمولات کے روزے کا اہتمام کرنا ہے، عبادات کا اہتمام کرنا ہے، کثرت استغفار کے حوالے سے بھی ہمیں بہت ساری روایات نظر آتی ہیں، ملتی ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان کو بھی ریفریشنس عطا ہوتی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم بھی اس سے ترغیب لیتے ہوئے، سبق لیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو روشن کرتے ہیں۔ ایک تو اہتمام رمضان ہو جاتا ہے، دوسرا ہم ایکٹیو اور مستعد ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور عبادت اور بندگی کا وہ خوبصورت جذبہ، وہ یکسوئی ہمیں عطا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس ماہ مبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، تو یہیں سے اس کی اہمیت و افادیت اور فضیلت میں ہمیں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اس کا انداز جدا گانا ہے، کیونکہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس چیز کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت حاصل ہو جائے تو تمام تر شرف، تمام تر اکرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، اور یقیناً ہم نسبتوں کی قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ محبوبوں کی نسبت ایز وی نو کہ ہمیں باوقار بناتی ہے، قابل قدر بنا دیا کرتی ہے۔ جب ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے عبادات کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت کا رنگ صبغۃ اللہ یقیناً ہمیں عطا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ تعالیٰ تب تک تم پر سے فضل نہیں روکتا ہے جب تک کہ تم خود اکتا نہ جاؤ۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سنن نسائی میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بخاری و مسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی احادیث مبارکہ ہے ان کو یکجا کیا جائے تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہلا پورا عشرہ ماہ شعبان المعظم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے ہیں، کبھی دوسرا، اور کہیں یہ ملتا ہے کہ سارا مہینہ ہی روزوں کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں بھی یہ ترغیب ملتی ہے کہ ہم اس سے روشنی حاصل کرتے چلے جائیں اور اپنی زندگیوں کو ایمان کے نور سے منور کرتے چلے جائیں۔ پھر اس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں شب مغفرت، شب توبہ، وہ خوبصورت رات ہمیں عطا ہوتی ہے جس میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ انسانوں کی گناہوں سے جو لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس دنیا کے اندر بزی ہوتے ہیں، انسان کی نیڈز ہے یا دیگر وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، فتنہ و فساد میں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرما دیتا ہے جب ہم اللہ کے حضور سچے انداز میں اخلاص نیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ توبہ کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ گویا اٹس اے گولڈن ٹائم پیریڈ کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت تو یوں تو ہر رات ہی بندے کو پکار رہی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا انسان ہے اس کو آسمان دنیا کا رنگ ہی نرالا نظر آتا ہے، اللہ کی انوار و تجلیات اس کو لمحہ لمحہ محسوس ہوتی ہیں، گویا اس کو پکار رہی ہیں، اور ایسے میں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار اور خواستگار ہوتا ہے۔ پھر جو شعبان سے مراد ہے، اس کے ایک لفظ کا مطلب لیا گیا ہے منتشر ہونا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر سو بکھری ہوئی ہوتی ہیں، منتشر ہوتی ہیں، جو بندوں کو اپنے دامن کرم میں لینے کے لیے بے قرار ہوتی ہیں، یعنی اللہ تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل تو ہو، بات تو یہ ہے۔ اور پھر اس کے ایک اور لفظ کا مطلب جو لیا گیا ہے گروہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، اکرامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر یکجا کر دیے ہیں، ان کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات کا گویا قبیلہ ہمیں اس ماہ مبارک میں عطا ہوتا ہے۔ پھر شوب سے مراد ایز وی نو گھاٹی بھی ہے، تو چونکہ یہ ماہ مبارک ہمیں نیکیوں کے پہاڑ ماہ رمضان المبارک کی سمت ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہے، ہم اس کا اہتمام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، نیکیوں میں دوام حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے بھی اس کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ اور میں نے پڑھا، مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ شعبان کے شین سے مراد شرف یعنی بزرگی ہے، عین سے مراد علو یعنی بلندی ہے، با سے مراد بر یعنی نیکی ہے، الف سے مراد الفت ہے، محبت ہے، اور نور سے مراد نور ہے، روشنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور ابو امامہ باہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ شعبان المعظم کا آغاز ہو تو اپنی جانوں کو پاک کر لو، اپنی نیتوں کو خالص کر لو، کیونکہ اوبیسلی ہر انسان پاک رہنا چاہتا ہے، اپنے ظاہری پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، اور
ہوتا ہر شخص تو اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہ دین اسلام کہ ہمارے ظاہر سے بھی خوشبو آئے باطن سے بھی خوشبو آئے, سیرت و کردار سے بھی اخلاص کا نور جھلکے اور خوشبو آئے. نیتوں کو خالص کرنا, کیونکہ مومن کی جو نیت ہے نا وہ اس کے عمل سے بہتر ہے, اور انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب ہم اپنی نیتوں کو پاک کریں گے, خالص کریں گے, سوچوں کو پاکیزہ قطروں کی مانند پانی کے شفاف رکھیں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھما چھم برسات کے سائے میں آ جائیں گے. سبحان اللہ.